السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی آواز چلیں گے پاکستان ایک دوست ہیں، وہ پاکستان کے حالات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی سر، کیا چل رہا ہے پاکستان میں اس وقت، کیا کہیں گے آپ؟ جی شکریہ. میں ابھی E16 سوسائٹی سے اپنے گاڑی میں آ رہا تھا اور وہاں پہ ایک ڈمپر میرے آگے چل رہا تھا جی اور اس کے پیچھے عاصم منیر کی تصویر لگی تھی، جو پٹھے جیسے بنائے ہوتے ہیں، جیسے راکٹ ٹرک کے پیچھے پہلے زمانے میں جرنیلوں کی تصویریں لگی، ایوب خان کی لگی ہوتی تھی. تو جیسے ایوب خان کی، پیر راحیل شریف کی. تو آج میں نے جب دیکھا ایک ڈمپر کے پیچھے جو عاصم منیر کی لگی ہوئی تھی، لیکن اس کا چہرہ ڈانپا ہوا تھا. چہرہ ڈانپا ہوا تھا، اس کے پول کرون اور وہ جرنیلی کے جو کرون تھے وہ لگے ہوئے تھے. تو میرا دل خوش ہوا کہ یہ اگر کوئی جرنیل، میجر جنرل، بریگیڈیئر، کرنل یا لیفٹیننٹ جنرل ایسے روڈ پہ جائیں اور وہ اس کی تصویر دیکھ کر اور اس کا جو سر ڈرائیور نے ڈانپا ہوا تھا، میں کہتا ہوں کہ ان جرنیلوں کے لیے شرم کی بات ہے کہ ایک ملک کا جرنیل اور لوگ اس سے اتنے جی نفرت کرتے ہیں کہ اس کا جو ٹوپی، کیپ اور یہ وہ ڈانپا چہرہ ڈانپا ہوا تھا، کالے کپڑے تھے، بلکہ کالا کپڑا اس پہ ایسے لہرایا گیا تھا اور پھر وہ کیلوں سے ٹھونک دیا گیا تھا وہ کپڑا اس کے سر اور کیپ پہ. تو پاکستان کے حالات تو جنگل جیسے، جنگل کا قانون ہوتا ہے اسی جیسے جی حالات ہیں. نہ وہاں پہ نہ بہن، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ ماں، کوئی جو ہے نا آپ کا جو ہے نا وہ عزت کا خیال نہیں رکھا. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے خلاف ہو تو وہ مرد کا تو اب دیکھیں، وہ جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں تک وہ ہوتی تھی. یہ نہیں کہ اس وقت بھی ایسے حالات ہوتے تھے کہ نہیں عورتوں کو بھی اٹھاؤ اور بہنوں بل نہ اس طرح اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. لیکن یہاں پہ کل میں ایک ویڈیو سن رہا تھا، ایک خوبصورت داڑھی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح تو مقبوضہ کشمیر میں بھی حالات نہیں ہے کہ میری موجودگی میں میری بیٹی کو اٹھا دیا. اب پانچواں دن، یہ کل کی ویڈیو میں کہ 5واں دن ہے کہ میری بیٹی کا اتا پتہ نہیں ہے. اگر وہ پھر گھر آ جائے اور چھوڑ دے، اس بیٹی کی کیا، میرے لیے کیا اب قدر ہوگی اس بیٹی کی. تو پاکستان کے تو یہی حالات ہیں. سر یہ بتائیے کہ عدلیہ خاموش کیوں ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عدلیہ بھی ڈر رہے ہیں. پہلے تو چیف جسٹس بندیال صاحب دلیری سے کام کر رہے تھے، لیکن اب عدلیہ جب فضل الرحمان نے اپنے وہ ڈنڈا بردار وہ بلا لیے، تقریباً 4-5 ہزار تھے اس وقت، اور وہ سپریم کورٹ کے دیواروں پہ چڑھے تو چیف جسٹس نے ڈر کی وجہ سے ایک ہفتے کی ڈیٹ دے دی، اور وہ ایک ہفتے کے بعد جو ہے نا پھر وہ پی ٹی آئی کے وکلا سے کہہ رہے تھے کہ اب تو نیا قانون آ گیا، اور یہ وہ اب جو ہے نا پرسوں اس نے پھر وہی 10 دن کا ٹائم دے دیا اسٹیٹ بینک کے گورنر کو، ڈپٹی گورنر کو، کہ 10 تاریخ تک آپ 21 لاکھ روپے الیکشن کمشنر کے اکاؤنٹ میں، الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں. 21 ارب 10 تاریخ کو جی 21 ارب 21 ارب بالکل. تو اب دیکھتے ہیں
کہ وہ اس کے آرڈر کی تعمیل فرمان برداری کرتے ہیں یا نہیں. لیکن کوئی جب بندیال صاحب نے اس وقت گرما گرمی میں دباؤ اس پہ نہیں ڈالا, اب جو ہے نا مجھے تو مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ 10 تاریخ کو وہ کچھ قوم کو دکھا دے, آئین کی فرمان برداری کا کچھ وہ دکھا دے. لیکن ابھی تک عدلیہ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے ان کے خلاف, نہ صوبوں میں اٹھایا, جو 2 صوبوں کے غیر آئینی نگران حکومتیں بیٹھی ہیں, اس میں بھی پٹیشن دائر ہوئی ہیں کہ 90 دن کے بعد یہ غیر آئینی غیر قانونی یہ نگران وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں. لیکن ابھی تک عدلیہ نے کوئی قدم ان کے خلاف نہیں اٹھایا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے عدلیہ بھی کوئی قدم نہیں اٹھا رہی, سارا کچھ یہ ان لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے, لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. جس طرح آپ نے بتایا بیٹیاں اٹھائی جا رہی ہیں, یہ بھی خبریں ہیں کہ ان کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں, عدلیہ پی ڈی ایم سے والوں سے تو ڈر رہے ہیں, لیکن زیادہ جو اس کو ڈر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے. اور اس کے پیچھے 80% جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ ہے, اور 10% جو اس کی جو ہے نا وہ پولیس اور یہ فورس وہ استعمال ہو رہا ہے. باقی جو ہے نا سارا ہی یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہے. پی ڈی ایم کی کیا جرت ہے؟ پی ڈی ایم کی کوئی جرت نہیں, سارا ہی پی ڈی ایم اور سارا ہی اسٹیبلشمنٹ ہے. سر یہ بتائیے کہ عمران خان کے نام پہ پابندی لگا دی, تصویر پہ لگا دی, کوئی فرق پڑا اس سے؟ جی, عمران خان کے نام پہ پابندی اگر وہ لگا بھی لے, لوگوں کے دلوں پہ عمران خان ایسے ایک ٹھپا لگا ہوا ہے کہ میں کہتا ہوں لوگوں کو یہ کیسے سنبھالیں گے. یہ تو زیادہ تر مخالفین کہتے ہیں کہ لوگ دباؤ میں آ گئے, اللہ تعالیٰ عمران خان کی گرفتاری نہ کرے کہ وہ جرت کر لے گرفتاری کی, ورنہ عوام اس کے چھکے چھڑا دیں گے. اور جو الیکشن اگر انشاءاللہ جب الیکشن آئیں, آپ حلقے کے سروے رپورٹ کے مطابق 20 ووٹر کہتے ہیں ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے, اور صرف 2 یا 3 کہہ دیتے ہیں جی ہم نے نواز شریف کو دینا ہے. تو عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ 70-75% سے نہیں بلکہ ادھر 90% تک پہنچ چکی ہے. سر یہ بتائیے, ایک چیز بڑی اہم ہے کہ یہ جو لوگوں کی بچیوں کو اٹھا رہے, ان کی بچیاں نہیں ہیں, ان کی بہنیں نہیں, ان کی مائیں نہیں ہیں, یہ کیوں یہ سلوک کر رہے ہیں؟ دیکھیں, مشرقی پاکستان میں 1971 میں جو میری پیدائش بھی 1972 ہے, لیکن تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہی, بلکہ وہی اتنے آلات نہیں تھے, اس وقت بھی یہی کام تھا. مخالفی ادھری ایم این اے جو بنگلہ دیش جو مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب کے ممبر تھے, کامیاب تھے, وہ اٹھاتے تھے, اور ساتھ ہی جو ہے نا عورتیں, بچیاں, بہنیں, بیٹیاں, مائیں اٹھاتی تھی. یہی حال تھا. اب پاکستان میں بھی اس سے بھی بدتر حالات ہے یہی اٹھانے کا. تو اس کی ماؤں اور بہنوں کی کیا وہ ہے. خواجہ آصف کی بیٹی جو ہے نا وہ ڈانس کرتی ہے, اس دن بھی ہم دیکھ رہے تھے. تو ان لوگوں کی کیا عزت ہے؟ ان لوگوں کا تو کوئی مقام. میں اس دن وہ کیا وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا وہ دیکھ رہا تھا, ایسے بڑے لوگ ہمارے ہیں اور وہ جو ہے نا ڈانس کر رہی تھی اور ویڈیو پہ ڈانس کر کے, یہ جو ہے نا یہ اسحاق ڈار کی بیٹی ہے. تو ان لوگوں کو ماں, بہنوں, بیٹیوں کی کیا عزت ہے؟
سر یہ کہتے ہیں کہ مریم آرڈر کرتی ہے کہ فلاں کو اٹھا لو، فلاں کے ساتھ زیادتی کر دو. مریم تو خود بھی ایک عورت ہے، بیٹیوں والی ہے، پھر کیوں وہ یہ آرڈر کر رہی ہے؟ وہ عمران خان کے ضد پہ ہے. عمران خان صرف پی ٹی آئی کو کچلنے کے لیے یہ سب کچھ اٹکنڈے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ان سے بدظن کر لیں، لیکن لوگ جو ہے نا، لوگوں کے دلوں پہ عمران خان نے مہر لگایا ہے. چاہے ان سے سارے لیڈر پی ٹی آئی سے چلے جائیں، کوئی پرواہ نہیں. ووٹ تو ہم نے کاسٹ کرنا ہے، پاکستانی عوام نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے. اگر عمران خان گدا درخت یا کتا بھی کھڑا کر لیں الیکشن کے لیے، انشاءاللہ ہم اس پوری عوام اس کو ووٹ دیں. سر عمران خان پہ کہتے پابندی لگا دینی ہے. پابندی اگر لگا لیں تو پابندی اگر لگا لیں، یہ اتنی پھر عدلیہ بھی کمزور نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر پابندی لگا لیں، کس چیز کی پابندی لگائیں گے؟ کوئی ان کے لیے بڑا گراؤنڈ لیں گے تو پابندی لگائیں گے، لیکن عدلیہ جو ہے نا اجازت نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے، رانا ثناء اللہ کی ویڈیو ایک گندی چل رہی ہے، دو چل رہی ہے اس وقت. وہ کہتا کہ میں مساج کرانے گیا تھا. یہاں مرد جاتے ہیں عورتوں سے مساج کروانے؟ سر رانا ثناء اللہ کا کیا، رانا ثناء اللہ پتہ نہیں اس کا کس مذہب سے تعلق ہے. وہ روزانہ ہی جھوٹ بولتا ہے، اور صرف مریم نے صرف عمران خان کے پیچھے جو بھی غلط باتیں ہیں وہی صرف رانا ثناء اللہ، اس کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. اور وہ انشاءاللہ یہ تو وہ کریں، لیکن اس کی باری بھی آنے والی ہے جو وہ عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں. انشاءاللہ چند مہینے ہیں، چند سال بھی نہیں ہے، چند مہینے ہیں کہ انشاءاللہ یہ لوگ اس کے پاؤں پہ پڑیں گے. بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ آپ دیکھیں جی کہ انشاءاللہ 2-2.5 مہینے میں یہ اسٹیبلش اس کے پاؤں پہ پڑے گی، عمران خان کے پاؤں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ویڈیو بن رہی ہے، پاکستان کی عورتوں مردوں میں بھی یہ بات چل رہی ہے کہ لوگ خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ان کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے. بالکل، یہ بالکل ہی ادھر جیل سے سنم جاوید، ایک خدیجہ ہے، نواسی ہے یا بانجیا سابقہ آرمی چیف کی، کئی اور بھی ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہاں پہ ان کے ساتھ یہ ریپ ہوا ہے. اور یہ تو یہ 2 ہیں، باقی بھی بہت زیادہ فیمیل گرفتار ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، اور سب کا یہی حال ہے. اور کل ایک ویڈیو آ گئی، وہ ایک کہہ رہی تھی کہ میں اب والدین ماں باپ کے گھر جا کر میں نے اب کیا کرنا ہے کہ میں نے 10 دن جیل میں گزار کر کے جو حالات میں نے دیکھے، اب میں بھائیوں کو کیسے منہ دکھاؤں گی. یہ ایک بچی نے کہہ دیا. میں آپ کو ویڈیو بھی اس کا وہ بھیجوں گا، اور وہ بیچاری رو رہی تھی کہ میں کیسے گھر جاؤں گی. تو پاکستان کا تو یہی حال ہے، اور باقی انشاءاللہ حالات یہ تو بڑی دردناک باتیں آپ بتا رہی ہیں. میرے جو تو خود بہت تکلیف ہو رہی سن کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قوم کے محافظ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم قوم کے محافظ ہیں، اگر ان سے بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں تو کدھر جائیں یہ بچیاں؟ آپ قوم کے یہ محافظ یہ کیسے، جو آج میں اگر قوم کے محافظ ہوتے تو آج اس کا چہرہ ڈانپا ہوا ہوتا، اور ارد گرد سائڈوں پہ جو ہے نا کیلیں لگی ہوتی کہ لوگ جو ہے نا اس کا چہرہ نہ دیکھے. باقی سب کچھ نظر آ رہا تھا، لیکن چہرے پہ جو ہے نا اس کے کیلیں لگائی تھی اس کپڑے سے، کالے کپڑے سے. یہ ہمارے محافظ ہیں. ایسے محافظوں کو محافظوں کی عوام کو ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اگر انڈیا
पहले तो हमला नहीं करेगा, अगर करे हम खुद भी मुकाबला कर सकते हैं। इन लोगों ने मुआफ़ज़त की बजाय इस मुल्क को इतना ज्यादा सियासतदानों ने तबाह नहीं किया जितना इन जर्नेलों ने तबाह किया हुआ है। किसी के जजीरे ऑस्ट्रेलिया में है, किसी के बेल्जियम में 12-12 कनाल में इसके फार्म है, और किसी की बहू के नाम पे ये जो जनरल बाजवा है, बहू के नाम पे अरबों रुपए के DHA में प्लॉट है। एक वोटल अमेरिका का वो सुन रहे हैं कि वो भी बहू के नाम पे है ये, और इसके रिटायरमेंट से चंद महीने पहले ही वो उसके नाम पे हुआ। तो ये देखें, ये पाकिस्तान के मुआफिज हो गए या पाकिस्तान के दुश्मन है। इतना तो हमारा मोदी भी हमारा दुश्मन इतना नहीं है जितना ही जर्नेलों ने मुल्क के साथ जो किया हुआ है, और हाल आज मुल्क दिवालिया हो रहा है। अच्छा, बल्कि दिवालिया हो चुका है। अच्छा, आखिर पे बताइए, टाइम कम है, अवाम किस तकलीफ से इस वक्त गुजर रही है? ये पब्लिक जो है वो किस तकलीफ से गुजर रही है सब कुछ देखकर? आवाम को सिर्फ इलेक्शन चाहिए। 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम को अब इलेक्शन चाहिए। महंगाई से लोग परेशान है। सिर्फ आज मैंने सुना गंदम कुछ सस्ता हुआ है, लोग तकरीबन कुछ तो खुश थे कि यार इन बड़वों ने तो ये तो कुछ कर लिया, लेकिन वो भी सिर्फ हो सकता है 10-15 दिन के लिए हो। आवाम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं और इन लोगों को भगाना चाहते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ा है। अभी इलेक्शन में पता चलेगा। इंशाल्लाह जब इलेक्शन आम इंतखाबात हूँ तो इंशाल्लाह आवाम की तकलीफ दूर होगी। जब मुनसिफाना इलेक्शन हो और इमरान खान को भी इलेक्शन में मौका दे, तो आप देखेंगे कि आवाम की तकलीफ इंशाल्लाह दूर हो। चले, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया जी। मेहरबानी खुदा। नाज़रीन, जो बात अभी उन्होंने बताई, मेरे तो खुद अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल सका कि बेटी को उठा के ले जाते और बाप कुछ भी नहीं कर पाता। जिस मुल्क के मुहाफ़िज़ बच्चियों के साथ जना, जबरन जना और उनकी इज्जतों के रखवाले ना हों और खुद भी शामिल हों, करते हों, वो करवाते हों, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा शर्म का मुकाम क्या होगा। झूठ सुबह से शाम तक आके वहां पे बोलना मीडिया पे कि कुछ नहीं हो रहा। एक आम आदमी को भी पता है, घर की खवातीन को भी पता है, बच्चियों को भी पता है कि ये जुल्म हो रहा है। मैं इसमें और अब आपको क्या कहूँ, लेकिन सिर्फ एक अफसोस का मुकाम है। जल्दी एक नंबर जारी किया जाएगा। जिन लोगों के साथ ज्यादती जुल्म हो रहा है वो हमारे साथ राब्ता कायम करे, उनको भी हम मीडिया पे लेके आएंगे। नाम उनका नहीं लेंगे, मगर कोशिश करते हैं जल्दी एक नंबर जारी किया जाए। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।